موجود ہے، چلو جی رفع دین پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا اس پہ چل لیں، بخاری میں رفع دین بھی تیرا نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں بخاری میں نہیں ہے۔ میں نے کہا تو بتا دے، کہتا جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5 حدیثیں لائے ہیں نبی پاک رفع دین کرنے کی۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں، اس سے ثابت کیسے ہوگا؟ کہتا جب 5 مرتبہ حدیثیں لائے رفع دین کیا تھا تم کیوں نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں بخاری 4 حدیثیں لایا، حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، تو بیٹھ کر کیوں کرتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بخاری کتنی حدیثیں لائے رفع دین کرنے کی؟ 5، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کتنی لائے؟ بولو نا۔ میں نے کہا تو پیشاب کھڑے ہو کر کرتا ہے بیٹھ کے؟ کہتا ہے بیٹھ کے۔ میں نے کہا بخاری نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ایک بھی نہیں لائی، تو ہمیں کہتا ہے کہ جی رفع دین کی 5 لائے ہیں اور رفع دین کرنے کی ایک بھی نہیں لائے۔ میں کہتا ہوں امام بخاری کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث 4 لائے ہیں اور بیٹھ کر کرنے کی ایک بھی نہیں لائے۔ مجھے کہتا ہے بخاری میں نہیں ہے تو بیٹھ کر کرنے کی ترمذی میں تو ہے نا۔ میں نے کہا رفع دین چھوڑنے کی بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا۔ توجہ رکھنا، کیا کہ وہ جو پھر آپ جواب دیں گے رفع دین جو کیا تھا، میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں جو حضور نے کھڑے ہو کر کیا تھا تو کیا جواب دے گا؟ کہتا ہے وہ تو کبھی کبھی کیا تھا مجبوری کے لیے۔ تو میں نے کہا امام بخاری کو نہیں لکھا کبھی کبھی کیا تھا، نہ کبھی کبھی رفع دین کو لکھا، نہ کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کو لکھا۔ ہم کہتے ہیں حضور کا معمول یہ تھا، نبی پیشاب مبارک بیٹھ کے فرماتے تھے، کبھی وہ کھڑے ہو کر بھی کیا ہے۔ میرے پیغمبر کا معمول یہ تھا، پہلے رفع دین کیا ہے اور پھر پیغمبر نے چھوڑا ہے۔ کرنے کا ذکر بخاری میں ہے، چھوڑنے کا ذکر ترمذی میں ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کا ذکر بخاری میں ہے اور نہ کرنے کا ذکر ترمذی میں۔ میں نے کہا دلیل تیری کیسے بن گئی ہے؟ ہمیں بھی بتا تو صحیح نا۔ اچھا یہ بتاؤ مسئلے کو سمجھنا، ہم کیا کہتے ہیں حضور پاک نے رفع دین کیا تھا یا نہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ کیا۔ جھگڑا کرنے میں تو ہے ہی نہیں، جھگڑا تو اس میں ہے کہ ہمیشہ کیا تھا یا نہیں۔ اس میں اختلاف ہمیشہ کیا، تو بھی کہتے کیا، ہم بھی کہتے کیا، امام بخاری بھی کہتے کیا۔ اس میں کون سا اختلاف؟ اختلاف یہ تھا ہمیشہ کیا ہے یا ہمیشہ نہیں کیا۔ میں کہتے تو ہمیشہ نہیں کیا، تو کہتے ہمیشہ کیا۔ بخاری نے ایک حدیث پیش کر دے نبی نے ہمیشہ کیا، تیری حدیث تو بخاری میں نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی غیر مقلد بیٹھا ہو، اگر لوگوں کو نہیں بیٹھا تو ان کی محبت کرنے والا بیٹھا ہو، پیچھے فون اپنے مولوی کو کرو بھئی ہماری مسجد میں حنفیوں کا وکیل آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بخاری میں حدیث پیش کر دو، نبی نے ہمیشہ کیا ہے، تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ تم نے چٹ دی ہے کہ نہیں۔ ابھی تم نے چٹ نہیں دینی، تم نے پیش بھی نہیں کرنی، اور کل صبح تم سے پوچھے، یہی حافظ اسحاق پوچھے، مفتی رشید پوچھے پھر آپ کو تم نے چٹ کیوں نہیں لکھی؟ آپ نے کہنا مہمان تھے، ہم نے مہمان سمجھ کر حیا کیا۔ تو پھر بعد میں جانے پر تو بے حیا نہیں بننا چاہیے نا۔ مہمان کے سامنے حیا کرو تو بعد میں بھی حیا کرو، اگر بے حیا بعد میں بننا ہے تو سامنے بن جاؤ تاکہ بات تو ٹھکانے لگے۔ کوئی بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح تیرے مسلک پر بخاری میں روایت کون سی ہے؟ اور میرے دوستو توجہ رکھ لو، یہ بات مسائل میں جو ظاہر روایت موجود ہوگی ساتھ دے گا، لیکن بخاری کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہے۔ میں نے کہا تو بخاری کبھی نہیں پڑھتا، کبھی بخاری پڑھ دینا کہ 3 طلاق 1 ہے، بخاری پیش کر تو کبھی پیش نہیں کرے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں پیغمبر کے صحابہ نماز سب ڈھانپ کے پڑھتے تھے، کبھی تو نے بخاری کو پیش نہیں کیا۔ صحابہ بھی ترتیب کرتے تھے، تو نے کبھی بخاری کو پیش نہیں کیا۔ تہجد تراویح الگ پڑھتے تھے، تو نے کبھی بخاری کو پیش نہیں کیا۔ مسافر جو ہاتھ سے کرتے تھے، تو نے کبھی بخاری کو پیش نہیں کیا۔ فتیج عصمت کو بیان کیا، تو نے کبھی بخاری کو پیش نہیں کیا۔ مجھے تک ٹھیک ہو جب تو گناہ ملتا ہے، تو نے کبھی بخاری کو پیش نہیں کیا۔ میں نے کہا جو مسائل تھے اس کو تم نے چھوڑ دیا، اور ایک میں بات کہہ رہا تھا اللہ میں بات کم جانے کی توفیق دے۔ میں نے کہا کوئی حدیث بخاری تمہاری میں نہیں ہے، بخاری ہماری تائید کرتا ہے، تمہاری تائید کبھی بھی نہیں کرتا۔ کبھی ان کے بخاری کے نام سے دھوکے مت آنا۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا توجہ، اچھا کبھی اگر یہ بات کرنا شروع بھی کریں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا ان کے جواب دینا ذرا سمجھو۔ مجھے کہتے جب بخاری میں رفع دین کرنے کی حدیث نہیں ہے تو تم رفع دین کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اچھا اگر تیرا دعویٰ یہ ہے ہر بات تو بخاری پیش کرنی چاہیے تو میرا بیٹا جو تو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ سنا دے۔ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے فیصلہ آباد کے نوجوان نے فون کیا، کہتے میں تبلیغی جماعت میں گیا، 4 ماہ لگا کر آیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، بات تبلیغی جماعت کے ہوتے نہیں ہے، یہ فون پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں میں 4 ماہ لگا کر آیا۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے۔ مجھے کہتے ہیں مجھے غیر مقلد بہت تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غیر مقلد کہتا ہے تم رفع دین نہیں کرتے۔ میں نے کہا نہیں کرتا۔ مجھے کہتے بخاری میں حدیث پیش کر دو رفع دین نہ کرنے کی، میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا مجھے تو یہ بھی
بھی نہیں پتا تو مسلمان بھی ہے یا نہیں, تبلیغ جماعت تو بات کا مسئلہ ہے. کہتے جی میں تو بالکل مسلمان ہوں. میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے؟ کہتے جی آپ بتاؤ کیسے پتا چلے گا؟ میں نے کہا کلمہ پڑھ کے سنا دے تاکہ مجھے پتا چلے تو مسلمان ہے. کہتے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتے جی بالکل پڑھتا ہوں. میں نے کہا نماز سے پہلے اذان, کہتے اذان کی بھی کہہ رہے. میں نے کہا اذان کے کلمے سنا دے. اس نے مجھے پوری اذان سنا دی. میں نے کہا پھر نماز کے لیے جب جائے کسی حاجت کے لیے استنجا بھی کرتا ہے؟ کہتا جی استنجا بھی کرتا ہوں. میں نے کہا استنجے سے پہلے پیشاب بھی کرتا ہے؟ کہتے جی پیشاب بھی کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے؟ کہتے جی بیٹھ کے کرتا ہوں. میں نے کہا تو نے 3 باتیں کی ہے. نمبر 1 کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر 2 میں کلمات اذان یہ پڑھتا ہوں. نمبر 3 میں پیشاب کھڑے بیٹھ کر کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹا میں تجھے کہتا ہوں جو کلمہ تو نے پڑھا ہے یہ بخاری سے دکھا سکتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں بخاری میں نہیں ہے. میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں بخاری میں دکھا سکتا ہے؟ کہتے جی آپ بتائیں ہے یا نہیں؟ میں نے کہا میں بات پہ بات کروں گا, تو بتا دکھا سکتا ہے یہ؟ جب بخاری میں نہیں تو دکھائے گا کیسے؟ میں نے کہا چل مسلم میں دکھا دے, ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد میں دکھا دے, سیاستہ میں کسی کتاب میں کلمہ دکھا دے. کہتے ہیں اور حدیثوں میں تو ہے نا. میں نے کہا تیرا ارشاد تو بخاری کا تھا. میں نے تجھ سے پوچھا پہلا کلمہ بخاری میں دکھا, تو کہتے ہیں نہیں ہے. میں نے کہا جو اذان تم دیتے ہو یہ کلمات بخاری میں دکھا, تو کہتے ہیں نہیں ہے. تم پیشاب بیٹھ کے کرتے ہو یہ کہتے ہو بخاری میں دکھا, تو کہتے ہیں نہیں ہے. میں نے کہا رفع یدین کا مسئلہ تو بات کا ہے, پہلے کلمہ پڑھا تو نے بخاری میں نہیں ہے. کلمات اذان دی ہے وہ بخاری میں نہیں ہے. بیٹھ کے پیشاب کیا وہ بخاری میں نہیں ہے. پہلے کلمہ بخاری میں نہیں تھا تو نے پڑھ لیا ہے. کلمات اذان بخاری میں نہیں تھے تو نے دے دی ہے. بیٹھ کے پیشاب بخاری میں نہیں تھا تو نے کر دیا ہے. رفع یدین بخاری میں کر کے رفع یدین نہیں تھا تو نے بخاری مانگی کیوں ہے؟ اور حدیث سے کلمہ لیا جا سکتا ہے اور کتاب سے اگر استنجا لیا جا سکتا ہے, اگر اور کتاب سے کلمات اذان لیے جا سکتے ہیں اور کتاب سے تک رفع یدین بھی لی جا سکتی ہے. میں نے کہا آپ ایک بات کرو کہ جگہ پہ کھڑے تو ہونا, کبھی بھی غیر مقلد ایک جگہ پہ کھڑا نہیں رہے گا. خالص غیر مقلد ہوگا جو سلپ ہو جائے, آپ سوال کریں پھر پھسل جائے, وہ جواب کرے آپ سوال دیں پھر پھسل جائے. اپنے جگہ پہ کھڑا رہنے والا کبھی ہو نہیں سکتا. کبھی آپ کا واسطہ پڑے تو میں میری بات پہ یقین ہوگا میں نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. چلے میں بات سمیٹتا ہوں. میں بتا یہ رہا تھا کہ تم جو بات کرو گے بخاری تمہاری تائید نہیں کرتا. تم بخاری کے نام لے کر جھوٹ بولتے کیوں ہو؟ اللہ تمہیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک بحمد اللہ تعالی بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد میں موجود ہے. اگر تمہیں کوئی حدیث تمہارے عمل کے خلاف نظر ہے, ہمارے عمل پر حدیث بھی ہوگی لیکن وہ تیرے علم میں نہیں ہوگی. تیرے علم میں نہ ہونا اور بات ہے, ہمارے مسلک میں حدیث ہونا اور